ماجد علی عرف مجو کی شادی خانہ آبادی اس کی 3 عدد شادی شدہ بہنوں اور 1 عدد کنواری مگر سب پر بھاری بہن نے اپنی مشترکہ پسند نادیہ سلیم سے بڑی ہی دھوم دھام سے کروائی تھی۔ یوں بھی وہ اپنی ماں کا اکلوتا اور کماؤ پوت بیٹا تھا، جس کی کریانے کی دکان سے ہی اس کی بہنوں اور گھر کا خرچ چلتا تھا۔ ویسے تو مجو بڑا ہی نیک اور ہوشیار تھا، مگر بلا کا سیدھا تھا۔ مجال ہے جو اماں اور بہنوں کے آگے اس کی زبان ان کی مخالفت میں ہل جائے۔ بچپن سے ہی اس نے صرف 1 لفظ سیکھا تھا، ہاں، اور اس کے علاوہ اس نے گھر میں کوئی لفظ بولنا سیکھا ہی نہیں۔ عمر نے 28 کا ہنسا پار کیا تو اماں کو اب بہو کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ البتہ ان کی کوشش یہی تھی کہ کنواری نند مدیحہ کی بھی شادی ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد بیٹا ماتھے پر آنکھیں رکھ لے، اسی لیے شروع سے ہی دکان کا سارا خرچ و آمدنی اماں نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا تھا۔ یہ نہ ہو کہ بیٹا شادی کے بعد پیسوں کو ترسا دے، اور تو لڑکی کے انتخاب میں بھی بہنوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ لڑکی کے آگے پیچھے کوئی سٹینڈ لینے والا نہ ہو اور وہ اسے خوب دبا کر رکھ سکے۔ بن باپ کی سب سے بڑی ذمہ دار 26 سالہ نادیہ نے اپنی پلکوں پر ڈھیروں خواب لیے ماجد کے سنگ رخصت ہو کر اس کے چھوٹے سے آشیانے میں چلی آئی، مگر اس کے سہانے محبت بھرے خواب شادی کی پہلی رات ہی بری طرح چکنا چور ہو گئے تھے، جب مجو نے دبے دبے لفظوں میں اسے باور کرایا تھا، دیکھو نادیہ، میں نے کبھی اپنی ماں کو کوئی تکلیف نہیں دی، بڑی امیدیں ہیں انہیں مجھ سے اور تم سے بھی، ان کا دل نہ دکھانا، ان کے آگے کبھی نہ مت بولنا۔ یہ کیسا دلہا تھا جو شادی کی اولین رات ہی اسے اچھی بہو بننے کے گر سکھا رہا تھا، جبکہ یہ رات تو ان دونوں کے وصل کی محبت کی رات تھی۔ نادیہ نے بھی جھٹ پلکیں چکا دی، کہیں سرتاج ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ شادی کے دوسرے روز ہی نادیہ کو اندازہ ہو گیا کہ مجو صرف اپنی اماں اور بہنوں کی سنتا ہے۔ سارا دن مجو کی اماں ساجدہ نادیہ کو گھر کے کاموں میں ہلکان کیے رکھتی، کبھی نند کی فرمائشیں تو کبھی ساس کی، وہ بیچاری منع بھی نہ کر پاتی، اور جو کبھی لب کھولنے کا سوچتی بھی تو ساس کی قہر آلود نگاہیں اس کے لب ہلنے سے پہلے ہی خاموش کرا دیتی، یا کبھی جو وہ میکے جانے کا سوچتی تو ساس صاحبہ کہتی، بیوی اپنے گھر میں شوہر کی دیکھ بھال کرتی اچھی لگتی ہے، نہ کہ میکے میں سیر سپاٹے کرتی، اور جو بیویاں اپنے شوہروں کو چھوڑ کے میکے جا بیٹھتی ہیں، ان کے شوہر بھی کہیں اور ہی دل لگی کا سامان تلاش کرتے ہیں۔ ساس کی منطق کے آگے وہ چپ ہو جاتی، پھر بھی میکے جانے کا نام نہ لیتی، اور جو اس کی ماں اور بہنیں اس سے ملنے آ جاتی تو ساس اور نند انہیں اس کے پاس کبھی اکیلا ہی نہ چھوڑتی، جو وہ کوئی حال دل کہہ سکے۔ ہاں اتنا ضرور سوچتی تھی کہ اس کی شادی شدہ نندیں کیوں ہر دوسرے دن میکے میں دکھائی دیتی ہیں، انہیں کیوں ساس منع نہیں کرتی، اور ان سوالوں کا صرف ایک ہی جواب تھا کہ وہ بہو تھی اور وہ بیٹی۔ اس روز نادیہ نے مشین لگائی ہوئی تھی، صبح سے وہ کوئی درجن بھر سے زائد کپڑے دھو کے ہلکان ہو چکی تھی۔ آگ اگلتا سورج صحن میں کپڑے دھوتے نادیہ پر مسلسل اپنا قہر برسا رہا تھا، اور وہ پسینے میں شرابور اپنی خراب قسمت کو کوس رہی تھی۔ ابھی وہ کپڑے پھیلانے کھڑی ہی ہوئی تھی کہ اسے منہ بھر کے کہہ آئی، اور وہ فوراً واش روم بھاگی تھی۔ ساس صاحبہ کو اس کے انداز ذرا کھٹکے تھے، وہ فوراً نادیہ کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اور جو خوشخبری ڈاکٹر نے سنائی تو وہ نہال ہو گئی تھی۔ نانی بننے کے بعد دادی بننے کی خوشی کسی اعزاز سے کم نہیں تھی۔ شام تک یہ خبر اس کی تمام نندوں تک پہنچ چکی تھی، سو وہ بچوں سمیت میکے میں آ ٹپکی تھی۔ شام کو مجو گھر آیا تو شرمائی لجائی سی نادیہ اسے بہت بھائی تھی۔ باپ بننا اس کے لیے کسی خوش نصیبی سے کم نہ تھا۔ آج تو چھوٹی نند صاحبہ بھی کچن میں نادیہ کی مدد کروا رہی تھی۔ ظاہر ایسی حالت میں اتنی بڑی پلٹن کی اکیلے خاطر توازہ اس کے لیے کس قدر بھی نامناسب نہ تھا۔ ساس صاحبہ تینوں شادی شدہ نندوں کے ساتھ بند کمرے میں گول میز کانفرنس میں مصروف تھی، اور بچے شرارتیں کرتے نادیہ کی جان ہلکان کیے رکھتے تھے۔ نادیہ ہمیشہ یہی سوچتی کہ آخر بند کمرے میں یہ لوگ کیا راز و نیاز کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ بات تو خوشی کی ہے، مگر سر پر مت چڑھا لیے گا اپنی بہو کو، یہ نہ ہو کہ مہرانی بنا لیں آپ اور پھر آپ کے قابو ہی نہ آئے۔ نادیہ کی سب سے بڑی نند عالیہ نے گول گول آنکھیں گھمائی، اور کیا امی آپ تو ہیں ہی معصوم، ارے 1 مہینہ لگا ہے بھابھی کو دبا کے رکھنے میں،
اب پوتے کی خوشی میں ساری محنت نہ برباد کر دیجیے گا۔ یہ نہ ہو کہ بھائی جوروں کے غلام بن جائیں۔ بھائی ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں، کیا ہم نے گھر کے کام نہیں کیے؟ آپ نے تو پہلے دن بیچاری مدیحہ کی ڈیوٹی بھابھی کے ساتھ کچن میں لگا دی۔ حد کرتی ہیں آپ۔ عالیہ سے چھوٹی نجمہ نے اماں کو گھورا۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو، اب دیکھنا کیسی لگام کس کے رکھتی ہو۔ ساس صاحبہ کی آنکھوں میں بڑی کمینی چمک آئی اور پھر تینوں بہنوں کا بڑا ہی بے ہنگم قہقہ فضا میں گونجا تھا۔ بیٹیوں کے کہنے میں آ کے ساس صاحبہ نے اگلے دن سے ہی ماتھے پر آنکھیں رکھ لی تھی۔ سارا کام اکیلی نادیہ کے سپرد کر دیا تھا اور وہ بیچاری حیران پریشان سی کھڑی سوچتی رہ گئی کہ کل تک تو ساس نے مدیحہ کو اس کے ساتھ ہر کام کرنے کو کہا تھا، پھر ایسا کیا ہو گیا؟ اچانک آنکھیں بدل گئی۔ مدیحہ بیٹا تم دوپہر میں چلنا میرے ساتھ رضیہ آپا کے گھر، تمہیں سلائی سیکھنی ہے، خیر سے اب تمہارا بیاہ بھی کرنا ہے۔ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ساس صاحبہ نے نادیہ کے سامنے مدیحہ سے کہا۔ سلائی سینٹر جانے کا مقصد ہی صرف یہی تھا کہ مدیحہ نادیہ کی مدد نہ کر سکے اور ماجد کے سامنے بہانہ بھی بن جائے کہ وہ بیچاری گھر پر ہوتی ہی کب ہے۔ رہ گئی ساس تو وہ کہاں اس عمر میں کام کرے گی۔ جی امی جیسے آپ کہیں۔ مدیحہ نے مسکراتے ہوئے نادیہ کو دیکھا جیسے کہ اس کی بے بسی پر ہنس رہی ہو، اور وہ تو بیچاری اتنا بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ امی ابھی کچھ عرصے رک جائیں۔ اب مدیحہ ہر وقت اپنی سلائی کے کاموں میں مصروف رہتی اور نادیہ گھر کے کاموں میں۔ کپڑے دھوتی تو تھوڑے تھوڑے کپڑے بالٹی میں بھر کے اوپر پہنچا آتی۔ کسی کو ترس نہ آتا کہ وزن اٹھانے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ ڈھیروں برتن دھوتی، جب کچن میں جاتی برتن منہ چڑھا رہے ہوتے۔ نندیا ساس کو اتنی توفیق نہ ہوتی کہ کم از کم برتن دھو کر رکھ دے۔ دوپہر کو الگ ہنڈیا، رات کو الگ باسی سالن یا روٹی کسی کو کھانے کی عادت نہیں تھی۔ مجو گھر آتا تو نڈھال سی نادیہ کو دیکھ کے تھوڑا پریشان ہو جاتا۔ اکثر وہ الٹیاں کر کر کے نڈھال ہو جاتی تو ساس بڑی ہی بے فکری سے کہتی، بھائی الٹیاں تو ایسے میں ہو ہی جاتی ہیں، مجھے تو پورے 9 مہینے تک ہوتی تھی، مگر مجال ہے جو گھر کا کام رکا ہو۔ اور وہ بیچاری پھر سے کام میں جٹ جاتی۔ اس روز گھر پر کوئی نہ تھا۔ مدیحہ سینٹر گئی ہوئی تھی تو ساس صاحبہ اپنی کسی سہیلی کے گھر حال احوال پوچھنے کی غرض سے روانہ ہو گئی تھی۔ نادیہ کو بڑی دیر سے چکر آ رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے لیمو پانی بنایا تھا، مگر یہ اس کی خراب قسمت تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ گلاس منہ سے لگاتی ایک زوردار چکر اسے زمین پوس کر گیا اور گلاس کی کرچیاں پورے کچن میں بھر گئی تھیں۔ اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ہسپتال میں پایا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ماجد اس کے برابر بیٹھا تھا۔ اس نے حیران ہو کر ماجد کو دیکھا۔ گھبراؤ مت، تمہیں چکر آ گئے تھے، وہ تو اچھا ہوا کہ میں کسی ضروری کام سے گھر آ گیا تھا اور چابی بھی میرے پاس تھی، ورنہ تو آج نہ جانے کیا ہو جاتا۔ تم نے اماں کو جانے کیوں دیا؟ ماجد اس کے لیے فکر مند تھا۔ نادیہ کا دل پرسکون ہوا۔ اب یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ان کا دھیان رکھنا ہوگا، یہ بہت کمزور ہے، ان کی خوراک کا خیال رکھیے، کچھ دن انہیں ریسٹ کرنے دیں اور ہلکا پھلکا کام کرائیں، یہ نہیں کہ سب کام ان پر لاد دیں، اسی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا ہے۔ آپ بات سمجھیں، بچے پر اثر پڑے گا۔ ڈاکٹر نے رسانیت سے ماجد کو سمجھایا۔ وہ خود کافی ٹائم سے دیکھ رہا تھا کہ نادیہ ایسی حالت میں سارا کام خود کر رہی ہے، مگر اماں سے کچھ کہنے کی اس کی ہمت نہ تھی۔ مگر اب سوال اس کے بچے کی صحت و سلامتی کا تھا، اور وہ گھر آیا تھا تو اماں پہلے سے ہی تنی بیٹھی تھی۔ ارے او مجو، باولا ہو گیا ہے کیا؟ ایسی حالت میں بہو کو لے کر کہاں چلا گیا تھا؟ میرے آنے کا انتظار تو کیا ہوتا، اور بہو سارا گھر ایسے ہی گندا چھوڑ کے تم گھومنے چلی گئی۔ ماں نے بہو بیٹے کو گھورا۔ اماں، سوچنا تو تجھے چاہیے تھا، مدیحہ گھر پر تھی تو ایسی حالت میں نادیہ کو چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ بے ہوش ہو گئی تھی یہ، اگر میں نہیں آتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کا کہا ہے، تم خود کام کر لو، پہلے بھی تو کرتی تھی نا۔ زندگی میں پہلی بار ماجد نے اماں کے آگے زبان کھولی تھی۔ اماں تو اماں، نادیہ بھی حق تک ماجد کا یہ روپ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اماں تو ابھی تک شوق میں تھی۔ ماجد نادیہ کو کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ پھر اماں کی ہمت نہ پڑی نادیہ کو بلانے کی۔ اگلے دن اماں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو فون کر کے بلا لیا۔ دیکھا اماں، میں نہ کہتی تھی کہ لگام کس کر رکھیے، آج دیکھ لیا نا، اولاد کی وجہ سے وہ کل کی آئی وہ لڑکی جیت گئی،
कैसा ड्रामा करके भाई को अपनी तरफ कर लिया। बड़ी नंद ने बड़ी ही चालाकी से अपनी आंखें घुमाई। ये भी तो हो सकता है कि इसकी वाकई तबीयत खराब हो गई हो, मेरे पोते को कुछ ना हो जाए। अम्मा आखिर थी तो अम्मा ही ना, बहू से दिलचस्पी ना हो, पोते का शौक तो बिलाल ही ने था। लो अम्मा, पगला गई हो क्या? अब यही तो ड्रामे होते हैं आराम करने के, तो भाई आप बहू के ड्रामे में आ गई। बड़ी से छोटी नंद नजमा ने अम्मा को आंखें दिखाई। वो अपनी बातों में मगन और बाहर अम्मा को बुलाने के लिए आया हुआ माजिद अपनी माँ और बहनों का ये रूप देख के सख्त सदमे में था। लम्हे में उसने फैसला किया और वो धाड़ से दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ। अम्मा समेत बाकी बहनें एकदम ही उछली थीं। इसने सब सुन लिया था। वाह अम्मा वाह, तुम अपनी बेटियों की बातों में आकर अपने हंसते बसते घर को आग लगा रही हो। तुम खुद ही ब्याह कर लाई थी ना, मैं तो उसे नहीं लाया था, फिर ये फर्क क्यों? जरा देख जाकर उसे, क्या कभी उसने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हारे आगे जुबान चलाई, तुम्हारी नाफरमानी की? नहीं ना। यहाँ तक कि तुमने कभी उसे मैके तक रुकने नहीं दिया। वो इस पर भी सर झुका गई। तुम्हारी बेटियां तो रोज आती हैं ना, वो क्या सोचती होंगी? माँ खोलो आंखें इससे पहले कि देर हो जाए। ये सब तो अपने घर चली जाएंगे। तुम्हारी असली बेटी तो वो है ना, तुम्हारे दुख सुख की सांझी। अम्मा बेटी को देखती रह गई। लम्हा लगा था इन्हें भी सब समझने में। गलती उनकी थी जो वो बहू को बहू ही समझती रही, और ऐसा करने में उसकी बेटियों का ही हाथ था। भाई हमें गलत ना समझे। आलिया फौरन बोली, बाजी प्लीज़ आप ना बोलो, आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश होना, फिर आपको इससे क्या मसला है? और अम्मा तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जैसे हम पहले सब हंसी खुशी रहते थे, क्या अब नहीं रह सकते? ज़रूरी है रंजिशें पालना? मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा। बस इस घर को हंसता बसता कर दो। माजिद अम्मा के गले लग गया। माजिद के पीछे आती नादिर ने तशक्कुर अमीज़ नज़रों से माजिद को देखा। वो तो समझी थी कि माजिद सिर्फ माँ बहनों के कहने में रहता है, लेकिन वो अब जान पाई कि माजिद सिर्फ फरमाबरदार है। इसका इखलाक अच्छा है और उसे यकीन था कि इससे बेहतर हम सफ़रों से नहीं मिल सकता था। अम्मा और बहनें अलग शर्मिंदा थीं, यूँ कि जैसे चोरी पकड़ी गई हो। रात भर शदीद तकलीफ में गुजारने के बाद उसने फजर के वक्त एक बहुत ही खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया था। या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे चांद सा पोता दिया, उसकी सास हमीदा ने गोद में लेते हुए कहा। रात भर वो तस्बीह और अल्लाह से दुआ करने में मसरूफ़ रही थी। हाँ अम्मा, देख मेरे जैसा है ना? बिल्कुल। माजिद ने अम्मा के कंधे पर सर रखा। जी नहीं, सिर्फ तेरे जैसे नहीं, बल्कि मेरी बेटी नादिया जैसा भी है। अम्मा ने झुक के नादिया की पेशानी पर प्यार किया और नन्हे मुन्ने को नादिया के बराबर में लिटा दिया। नादिया ने मोहब्बत से अपने मुकम्मल घर को और इस खूबसूरत मंजर को अपनी आंखों में महफूज कर लिया था। हर लड़की पर ससुराल में शुरू का वक्त मुश्किल होता है, जिसे अपनी समझदारी और खुश इखलाकी और सब्र से गुजारा होता है। और नादिया ने भी अपनी माँ से यही सीखा था, जिसकी बदौलत आज उसकी सास भी उसकी थी और माजिद तो था ही उसका। जीवन एक ख्वाब सफ़र लगने लगा था।